بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر کلاس 10 کے اسلامیات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 شروع کیا تھا اور اس کے ابتدائی 4 آیتیں ہم نے پڑھی تھی اور کسی حد تک اس کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا۔ امید ہے آپ کو وہ مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم اس رکوع نمبر 4 ہی کے اگلی جتنی بھی آیتیں ہیں اس رکوع کی وہ ساری کی ساری پڑھیں گے۔ 3 آیتیں ہیں یا 4 آیتیں ہیں، 3 آیات باقی ہیں اس رکوع میں، وہ تینوں آیتیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کا مختصر سا آسان سا مطلب آپ کو سمجھائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے بک میں پیج نمبر 66 نکالیں اور اس میں یہ 5ویں آیت بنتی ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ پہلی آیت نکالیں یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ پہلی آیت کا ترجمہ سنیں۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، لستن تم نہیں ہو کاحد من النساء دوسری عورتوں کی طرح، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن تو نرمی نہ کرو، بالقول بات کرتے ہوئے، فیطمع الذی تو امید کرے گا یا امید پیدا ہو جائے گی اس شخص کو، فی قلبہ جس کے دل میں مرض ہے، وقلنا اور بات کرو، قولا معروفا دستور کے مطابق۔ ترجمہ دوبارہ ہم کریں گے، پہلے مطلب سمجھاتے ہیں۔ یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی اور اس کے بعد اگلی آیت اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، اس میں کچھ ہدایات دے رہے ہیں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، کچھ احکامات دے رہے ہیں کہ ان احکامات پر چلنا، ان ہدایات پر چلنا اور ان کا خیال کرنا، ان پر عمل کرنا۔ گو کہ یہ تمام احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہاں دیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام احکامات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی احکامات ہے، لیکن یہاں براہ راست مخاطب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو۔ خطاب ڈائریکٹ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیا گیا۔ کیوں حکم سب کے لیے ہے تو ان کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ احکامات اگرچہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، لیکن تمہیں اس کا دوسروں سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے ان احکامات کو شروع کرنے سے پہلے یہ جملہ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو، لستن کاحد من النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ پہلے کہا گیا، اس کے بعد احکامات دیے گئے، مطلب تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں ان احکامات کا دوسری عورتوں سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا اور اس پر زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ تو کیا احکامات ہیں؟ پہلا حکم اللہ رب العالمین نے جو آیت ہم نے پڑھی جس کا ترجمہ کیا، اس میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہے فلا تخضعن بالقول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، اور میں نے بتایا کہ حکم سب کے لیے ہے، مطلب سب کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم کسی غیر مرد سے ضرورت کی وجہ سے بات کرتی ہو، کوئی ضرورت آ گئی، بغیر ضرورت تو غیر مرد سے بات نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی مجبوری ہوئی، مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، پرایا آدمی ہے، آپ نے اس کو اپنی بیماری تو بتانی ہوگی، فون آ گیا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے اس سے پوچھنا ہوگا کون ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ باہر گھنٹی بج گئی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ بچہ ہے نہ کوئی مرد ہے وغیرہ کہ وہ باہر جائے اور پوچھے کہ کون ہے، مجبوراً کسی عورت کو جانا ہوگا، مجبوری کی وجہ سے غیر مرد سے بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی کسی غیر مرد سے بات کرتی ہو
تو بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے یعنی خواتین کے لب و لہجے میں جو فطری طور پر نرمی اور نزاکت ہوتی ہے وہ نرمی نہیں ہونی چاہیے، وہ نزاکت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مصنوعی طور پر کچھ آواز میں بھاری پن پیدا کرو، کچھ تلخی پیدا کرو اور اس انداز سے اس کے ساتھ بات کرو جتنی بھی بات کرنی ہے، لیکن نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ اور وجہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نرمی سے بات کی تو جس سے بات کر رہی ہو اگر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے، بیماری منافقت کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا گند بھی، تو اس کے دل میں کوئی امید تمہارے متعلق پیدا ہو جائے گی، غلط خیالات پیدا ہو جائیں گے تمہاری اس نرم اندازی گفتگو کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو بات کرتے ہوئے نرمی بالکل نہیں اختیار کرنا، وہ تمہارے لہجے میں جو نزاکت ہوتی ہے وہ نزاکت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مصنوعی طور پر اپنی آواز کو تلخ کرو، اپنی آواز کو بھاری کرو، تو جو ضرورت کی بات ہوگی وہ کرے گا، باقی چلا جائے گا۔ یہ پہلی ہدایت ہے۔ ترجمہ ذرا سنو دوبارہ۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کاحد من النساء دوسری عورتوں کی طرح، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگاری کرو، فلا تخضعن پس نرمی نہ کرو، بالقول بات کرتے ہوئے، فیطمع الذی تو امید پیدا ہو جائے گی اس شخص کو، فی قلبہ جس کے دل میں مرض ہے، وقلنا اور بات کرو قولا معروفا دستور کے مطابق۔ دوسری ہدایت، وقرن فی بیوتکن، وقرن اور ٹہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور زینت نہ کرو، تبرج الجاہلیت الاولی پہلی جاہلیت کی زینت کی طرح یا پرانی جاہلیت کی زینت کی طرح، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز پڑھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیذہبا کہ دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس ناپاکی، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم اور پاک کر دے تمہیں، تطہیراً اچھی طرح۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت میں تقریباً کوئی 3 احکامات یا 4 احکامات اور دیے گئے۔ اس سے پہلی آیت میں ایک حکم کہ بات کرو تو نرمی کے ساتھ نہ کرو۔ اگلا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھروں کے اندر ٹہری رہو، یعنی خواتین کے لیے حکم ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری اور تمہارا فرض یہی ہے کہ تم گھر کے 4 دیواری کے اندر رہو، گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں تمہیں دی ہے خواتین کو، وہ تمام ذمہ داریوں کا تعلق گھر کے اندر کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا، شوہر کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، گھر کا خیال رکھنا، یہ سارے کام گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا تمہاری ساری ذمہ داریاں گھر کے اندر ہے تو تم گھر کے اندر رہو، گھر سے باہر نکلو گے تو گندے لوگوں کی گندی نظریں تمہاری پیچھے پڑ جائے گی، لہٰذا تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے اور باہر کے لوگوں کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ تم گھر کے اندر ٹہری رہو۔ یہ پہلا حکم ہوا۔ دوسرا کہ اگر ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے پھر تمہیں گھر سے نکلنا پڑے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کہیں جانا ہے، آپ کو مجبوری ہے، آپ کو نکلنا پڑتا ہے، تو اس پھر کس طرح نکلو گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جس طرح بن سور کے نکلتی تھی تم اس طرح نہیں نکلو۔ جاہلیت کے زمانے میں، بلکہ آج کے موجودہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ عورتیں جب گھر سے نکلتی ہے تو جتنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے، جتنا زیب و زینت یا میک اپ کر سکتی ہے اتنی کر لیتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا تھا، اسلام سے پہلے زمانے میں، کہ خواتین اسی طرح بناؤ سنگار کر کے گھروں سے نکلتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، اور یہ حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو بالکل بھی بناؤ سنگار نہیں کرنا، زیب و زینت نہیں کرنا، میک اپ نہیں کرنا، انتہائی سادگی کے ساتھ باپردہ ہو کر نکلو۔ یہ اگلا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا چوتھا حکم، نماز قائم کرو، اگلا حکم زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ
تقریباً 4 احکامات اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ ان تمام احکامات کا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، لیکن یہ احکامات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنو۔ وقرنا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور زینت نہ کرو، زینت میں نا بناؤ سنگار میک اپ، اور زینت نہ کرو تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے جاہلیت کی زینت کی طرح، پرانی جاہلیت میں کے زمانے میں جس طرح لوگ کرتے تھے، خواتین کرتی تھیں، اسی طرح نہ کرو۔ وَأَقِمْنَا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتِينَا، اور دیا کرو، الزکاۃ، زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ، یہ ان احکامات کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ احکامات تمہیں کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ تمہیں پاک کیا جا سکے، تمہارے سے گندگی کو دور کیا جا سکے۔ جب تم ان احکامات پر عمل کرو گی تو تم پاک رہو گی، باعفت رہو گی، حیا میں رہو گی، عزت کے ساتھ رہو گی۔ ان احکامات کو پاؤ تلے روندو گی، جس عورت نے بھی روندا وہ باعفت نہیں رہ سکتی، حیا میں نہیں رہ سکتی، اس کی عزت سلامت نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں پاک رکھنا چاہتے ہیں، باعفت رکھنا چاہتے ہیں، حیا کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ احکامات دیے۔ ان پر عمل کرو تو تمہارے اوپر دبا بھی نہیں لگے گا۔ انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ، لیذھبا، کہ دور کر دے، عنکم، تم سے، الرجس، ناپاکی، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ اگلی آیت، وذکرنا، اور یاد رکھو، ما، وہ، یتلا، جو پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ اگلے احکامات یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھے جاتے ہیں، ان کو یاد رکھو، اللہ کی آیتوں کو بھی یاد رکھو، احادیث کو بھی یاد رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہے، لطیفاً، باریک بین، خبیراً، خبردار۔ اس آخری آیت کا ترجمہ دوبارہ سنو۔ وذکرنا، اور یاد رکھو، ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہے، لطیفاً، باریک بین، خبیراً، خبردار۔ اس کے ساتھ ہی چوتھا رکوع مکمل ہو گیا۔ تو کلاس 10th میں ابھی جو ریکارڈنگ کے لیکچرز ہیں اس میں ہم یہ 4 رکوع ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم احادیث کچھ پڑھیں گے اور کچھ ایک آدھ موضوعاتی مطالعہ۔ بہرحال رکوع تمہارے اختتام پذیر ہو گئے۔ اب آپ کو جو نوٹس دیے جائیں گے تو 4 رکوع کے جو سوالات اور جوابات ہیں ان کو آپ نے چھٹیوں میں کم از کم یاد رکھنا ہوگا۔ ہم چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ رکوعات میں 5ویں رکوع سے شروع کریں گے جب بھی چھٹیاں ختم ہو گئی، اور اگلے لیکچرز جو کلاس 10 کے آئیں گے، یعنی یہ 11واں لیکچر ہیں، تو 12واں لیکچر وہ احادیث کا ہوگا، پر جتنے احادیث ہم پڑھ سکے احادیث پڑھیں گے، اور اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما